اللہ بڑے کریم ہے، وہ تو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندہ چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، بندے کے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ ہاں، بندہ چاہے کتنا بھی گنہگار، اس کے گناہ کی کوئی جگہ حد آتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے۔ اس سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، اپنے آپ کو نیک اور اچھا سمجھنا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے کمالات پر نظر نہ ہو، اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو۔ میرے اندر یہ اونٹ سے اونٹ تیری کون سی غلطی کی ہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راضی ہونے کی علامت 3 لکھی ہے، اس نے ایک لکھا ہے آدمی کو اپنی کوتاہیاں نظر آ، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، مجھے گالی بولنے کی عادت ہے، مجھے بدنظری کی عادت ہے، میں میری پر برف پڑتا ہوں۔ آدمی کو اپنی کوئی، جسے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے۔ سب سے بڑا عیب کہ اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے کہ میں تو بالکل پارسا۔ آدمی کا سب سے بڑا عیب ہے اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ اونٹ تیری کون سی غلطی تھی، اپنی کوتاہیوں پر نظر، جیسے اللہ کو راضی ہونے کی علامت ہے۔ اپنی کوتاہیوں پر نظر، اپنے بھائیوں کی کمالات پر نظر، دوسروں کی کمزوریاں دیکھنا یہ تو گناہ کا کام ہے، اپنی کمزوری دیکھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب پڑھو، دوسروں کی زندگی کی کتاب مت پڑھو۔ آپ کو آنکھیں کھولنی پڑے گی، سر اٹھانا پڑے گا۔ اپنی زندگی کی کتاب پڑھنی ہے تو سر مت اٹھاؤ، آنکھیں مت کھولو، آنکھ بند کر کے اپنی زندگی کی کتاب پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ اپنی کوتاہی، ہماری نظر اپنی کوتاہی پر ہو، اپنے مسلمانوں کے کمالات پر نظر اور اپنی ذات کی کوتاہیوں پر نظر۔ یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، اپنی کوتاہی پر نظر اور اپنے کمالات پر نظر، یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ میں تو آگ سے بنا، آگ اوپر ہے، مٹی نیچے ہے، میں تو آگ سے بنا۔ یہ تو شیطان کا راستہ ہے جو اللہ سے دور کر دے گا، جہنم کے قریب کر دے گا۔ اسے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو اس کو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو کیسا ہے، کہتے پھر یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس کو اچھوں میں برائیاں نظر آئے گی، اچھوں میں کیسے گیا کام سے۔ ہاں، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اگر اللہ حفاظت نہ کرے آدمی کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھتا ہے، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو کہتا ہے اللہ پاک کو اس بندے پر بہت پیار آ جاتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ مبارک راتیں اس کی رکھتے ہیں، آ جاؤ اللہ کے دربار میں آؤ، ہاتھوں کو پھیلا لو، اپنے گناہوں کو یاد کر لو، آنسو بہا لو، امت کے حالات کو میرے دوست سوچو، امت عجیب حالات کے اندر جی رہی ہے۔ ہم تو اچھے مکانوں میں ہیں، ہم اچھے کپڑوں میں ہیں، ہم اچھے کھانے ہمارے دسترخوان پر ہے، ہم پنکھوں کے نیچے ہیں، ہم اے سی میں ہیں، میرے دوست ہم ٹیب سے بھی رہے، میرے دوست ہمارے بھائی پتہ نہیں کن مصیبتوں کے اندر ہے، کن پریشانیوں کے اندر ہے، کن مجالس کے اندر ہے، ان کو وقت پر کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، میرے دوستوں ان کی رات دن کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ بیٹے میرے بھائیوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ آگے عید آ رہی ہے، عید کی خوشیاں اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کے انوارات برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اس کی محرومیت سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شب قدر سے وہی محروم ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا، تو شب قدر سے محروم۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو شب قدر کی محرومیت سے نکل گئے۔ الحمدللہ، جس نے شب قدر میں مغرب کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی نماز پڑھ لی وہ شب قدر کی محرومیت سے انشاءاللہ نکل گیا ہے۔ تو اللہ اس کو نواز دیجیے،
اللہ تعالیٰ ہم اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بس رونے والا بنا ہے. امت کی غم میں رونے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور امت کو رلانے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر ہوتا ہے کہ دعائیں تو مانگی جا رہی ہے لیکن امت کے لیے دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہیں. ہر ایک اپنا بکھرا روتا ہے, امت کے لیے دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہے. اس سے میرے دوستوں امت کے لیے مانگنا اللہ تعالیٰ سے ابھی